بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں سے مراد وہ عجیب و غریب واقعات ہیں جو قیامت کے قریبی زمانے میں پیش آئیں گے۔ سامعین گرامی، یہ کوئی معمولی اور عام واقعات نہیں ہوں گے، بلکہ بہت بڑے اور خوفناک واقعات ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم اس کی 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کیا، جیسے کہ دھواں، دجال، دعوت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج اور 3 جگہوں سے زمین کا دھنس جانا، ایک دھنسنا مشرق میں اور ایک دھنسنا مغرب میں اور ایک دھنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا، اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی جمع ہونے کے مقام پر پہنچا دے گی۔ سامعین گرامی، آخری زمانے میں دھوئے کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح طور پر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ یہ دھواں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مسلمانوں کو صرف گٹن، نزلہ اور زکام کی تکلیف ہوگی، جبکہ کفار بے ہوش ہو جائیں گے۔ واللہ علم۔ سامعین گرامی، دجال کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخری زمانے میں زمین میں سے ایک عجیب قسم کا چوپایا نکلے گا۔ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ان پر ہمارا فیصلہ کن الق آنے کو کہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کے عرصے میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2، دجال کا نکلنا، اور نمبر 3، چوپائے کا زمین سے نکلنا۔ سامعین گرامی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایک حدیث یاد کی، جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بالکل نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ابتدائی یعنی بڑی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاش کے وقت لوگوں کے سامنے زمین کے جانور کا نکلنا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسری سے پہلے ظہور ہوگا، اس کے بعد جلد ہی دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے
تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی بھی آخری زمانے میں ہوں گے۔ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ان کے والد کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اپنے دین کی تائید فرمائے گا۔ وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ ان 7 سالوں میں اسی طرح امن و امان اور عدل و انصاف کا دورہ ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی کا دورہ تھا۔ لوگ نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، فصلیں زیادہ ہوں گی اور باران رحمت کا نزول ہوگا، اور مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتر کر زمین پر تشریف لانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ بند کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یاجوج ماجوج انسان ہے اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے اولاد ہے۔ وہ یاف بنت نوح کی نسل سے ہے جو ترکوں کے باپ ہے۔ سامعین گرامی، آخری زمانے میں یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے، اور سچا وعدہ یعنی یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ سامعین گرامی، دجال کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج اور ماجوج کے کھول دیے جانے کی اطلاع دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، کیونکہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ جب یاجوج ماجوج بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو پی کر اس کا سارا پانی ختم کر دیں گے۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل خمر پر آ کر کہیں گے، ہم نے روئے زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کرے۔ پھر وہ اپنے ہتھیار اوپر کی طرف
چلائیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی تباہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرما کر یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، اور وہ سب راتوں رات اکٹھے ایک ہی آدمی کے ہلاک ہونے کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ سامعین گرامی، تین مقامات سے زمین کا دھنس جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سامعین گرامی، احادیث مبارکہ میں اس کا شمار قیامت کی بڑی نشانیوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں میں 3 جگہ سے زمین کے دھنس جانے کا بھی ذکر فرمایا، یعنی کہ ایک جگہ مشرق میں دھنس جانا، دوسری جگہ مغرب میں دھنس جانا، اور تیسرا جزیرہ عرب میں دھنس جانا۔ زمین کے دھنسنے کے یہ تینوں واقعات تہلکہ مچا دیں گے اور وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب کا بہت بڑا رقبہ زیر زمین چلا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی وہ عظیم آگ ہے جو لوگوں کو لپیٹ کر بہت بڑے میدان میں لے جائے گی۔ اس آگ کا نمودار ہونا قیامت کا اعلان ہوگا۔ سامعین گرامی، وہ آگ یمن میں عدن شہر کے نشیبی حصے اور اس کے قریبی علاقے بحیرہ خضر موت سے بڑھ کر نکلے گی۔ بحر خضر موت کو آج کل البحر العربی کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دے گی۔